بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ بھوش اور شکل قمر۔ یہ کون ہے؟ کہاں ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر جوڑ بھی دیتا ہے؟ اس کی مقدس کتابوں کے بھیدی اپنی کتابوں کے بھید کھول کے بیٹھ گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے زمانہ قدیم کے نامعلوم لکھنے والوں کی تحریریں محفوظ تھی۔ کلام حیرت انگیز تھا۔ پہلی بار جیسے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کے راجہ بھوج اچھلا تھا، اس سے بھی 10 گنا زیادہ وہ ایک قدیمی خستہ درختوں کی چھال پہ لکھی مقدس کتاب بھوشیا پران کی تحریر دیکھ کے سٹپٹا گیا۔ زمانہ قدیم کی لکھی وہ مقدس کتاب اسی راجہ بھوج کا وہی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنے کا واقعہ لکھے بیٹھی تھی۔ واقعہ اب ہو رہا ہے۔ لکھا یہ ہزاروں سال پہلے کس نے؟ سکرپٹ پہلے آتا ہے، سٹیج بعد میں سجتا ہے۔ واقعہ اپنے سمے پہ ہوتا ہے، جیسے لکھا گیا ہو۔ واقعہ وہی، پورا پڑھو۔ لکھا تھا یہ آخری پیغمبر کا معجزہ ہے جسے کلکی اوتار کا نام دیا گیا ہے، یعنی آخری نبی۔ ان کے کئی نام بتاتے ہیں۔ سرونما جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو امن والے شہر میں برہمن منت کے گھر پیدا ہوگا۔ ان کی تاریخ پیدائش 12 بیساکھ 628 بکرمی سال ہوگی۔ حساب لگانے سے یہی 12 ربیع الاول 570 بنتا ہے۔ دن سوموار ہوگا۔ والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ان کا نام وشنو ویش عبداللہ اور ماں کا نام سومتی آمنہ ہوگا۔ وہ بھی اس کی کم عمری میں مر جائیں گے۔ سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا۔ شادی کا کام ایک چچا اور 3 بھائی سر انجام دیں گے۔ ایک پہاڑ کی غار میں وہ جائے گا۔ وہ فرشتے سے علم پائے گا۔ اس کی دعوت پر ایذا پہنچائی جائے گی اور وہ ہجرت کرے گا۔ وہ پھر اپنا شہر فتح کرے گا۔ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جس پہ سوار ہو کے وہ ساتوں آسمان کی سیر کرے گا۔ وہ تلوار اٹھائے گا اور شیطانوں اور بے دینوں سے لڑائی کرے گا، جیتے گا۔ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے کی پوری تفصیل جامع اور مفصل۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ ساری باتیں اب یہ اس مقدس پران بھوشیا اور بھگوت پران میں موجود ہیں۔ 18 کتابیں ہیں ہندو پرانوں کی۔ یہ بھوشیا پران آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاف اور صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ آج بھی اس طرح صحیح اور سالم لکھی ہوئی ہیں اور آج کے پنڈت بھی انہیں پڑھ کے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اس سرگ میں یہ سب باتیں کتاب میں منتر 5 سے 8 میں درج ہیں۔ یہ قصہ قدیم مقدس کتابوں سے لے کر ویدوں کے جدید زبانوں میں مصنف مہرو یاس کے ایک مکاشفے پر مبنی ہے۔ مہرو یاس جی لکھتے ہیں، راجہ بھوج کی حکومت سے ہزاروں سال پہلے اس کا پورا نام، پتہ اور چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھنے کے واقعے کو ہونے سے ہزاروں سال پہلے دیکھ کے لکھا کہ کیا دیکھتا ہوں، ایک غیر آریائی معلم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ عربی ہے۔ راجہ بھوج اس عظیم شخصیت کے احترام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سواگت کے لیے اٹھتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، غلام بن کے عجز سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ پہ سلام، اے نسل انسانی کے فخر، اے شاہ عرب، شیطانوں کو مارنے والے، بہت سی قوتوں والے۔ پران بھوشیا میں اس نبی آخر کی دیگر نشانیوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کے 4 خلیفہ ہوں گے، 12 بیویاں۔ راجہ بھوج نے تو یہ ساری اپنی کہانی قدیمی مقدس کتاب بھوشیا پران سے پڑھی۔ شک سارے جاتے رہے، راج پاٹ چھوڑا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے ماہ کامل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا لال پتھر کا محل ویران ہو گیا۔
رانیاں لپک لپک کے اسے روکیں، اس کے وزیر، مشیر، نوکر چاکر، غلام، باندیاں روئیں، راجا نہ جاؤ۔ راجا اب راجا کہاں رہا تھا، وہ تو ایک چاند کے دو ٹکڑے آسمان پہ دیکھ کے ماہ کامل کی چاندنی بن گیا تھا، اندر باہر سے دھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا پرتو ہو گیا تھا۔ وہ تو تاجور نہ رہا تھا، سر پہ رکھا تاج اتار کے رکھ دیا تھا، شاہی پوشاک کی جگہ فقیرانہ گٹری پہن لی، چار چار گھوڑوں والی چمکتی چمچم بھگیوں اور قوی مضبوط رتھوں کو چھوڑ کے ایک بانس پہ دو لنگوٹ لٹکا کے وہ سمندر کے کنارے کنارے پچھم کی طرف نکل گیا۔ اللہ جانے اس نے سمندر پار کہاں سے کیا بھی یا نہیں۔ تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ راجا راج پاٹ چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے پھر کبھی اپنی راجدھانی نہیں آیا۔ اس کی کہانی ڈاکٹر کمار کانت تیواڑی نے اپنی کتاب انتم راشی میں لکھی ہے، اور اس سارے قصے کی جڑیں آج بھی ہندوؤں کے چاروں مقدس ویدوں میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔